السلام علیکم، غلام قاسم جو ہے لیگل اسٹوڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ مختلف قانونی موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے سیکشن 63 CRPC کے حوالے سے، جو کہ بہت امپورٹنٹ سیکشن ہے ہمارا، چونکہ قانون سازی کا عمل سست روی کا شکار ہے اور اس تیزی سے کام نہیں ہو رہا جس تیزی سے ہونا چاہیے۔ بدلتے ہوئے حالات کے حساب سے قانون سازی اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے حالات متقاضی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوانوں میں بھیجے گئے وہ تمام نمائندگان جن کو ہم قانون سازی کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ایوانوں میں بھیجتے ہیں، وہ سبھی کام کرتے ہیں ماں سوائے قانون سازی کے۔ ہمارے ہاں یہ ایک روٹین ہے کہ جب بھی FIR لانچ ہوتی ہے تو پولیس آفیسر سب سے پہلے اپنا فرض اولین یہ سمجھتے ہیں کہ میٹر کو انویسٹیگیٹ کیے بغیر، ایویڈنسز کلیکٹ کیے بغیر، شواہد اکٹھے کیے بغیر سب سے پہلے وہ ملزم کو اریسٹ کریں، اور یہ انوکھا کام ماں سوائے پاکستان میں اور کہیں نہیں ہو رہا۔ پہلے مختلف ممالک میں یہ سلسلہ تھا، ایون کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی یہ ہوتا رہا، لیکن اب یہ وہاں بھی نہیں ہوتا۔ وہاں بھی سب سے پہلے پولیس آفیسرز، انویسٹیگیٹنگ آفیسر ایویڈنسز کلیکٹ کرتے ہیں، شواہد اکٹھے کرتے ہیں، اور اپنے ہائی آفیشلز کو سیٹسفائیڈ کرنے کے بعد یا علاقہ میجسٹریٹ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے بعد ملزم کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سب سے پہلا فرض جو پولیس آفیسر کا ہوتا ہے یا انویسٹیگیٹنگ آفیسر کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملزم کو اریسٹ کرنا۔ FIR سچی ہے، جھوٹی ہے، ملزم بے گناہ ہے یا قصوروار ہے، یہ بعد میں طے ہوگا۔ سب سے پہلے ملزم کو اریسٹ ہونا ہے، اس کو اور اس کی فیملی کو ایک ذہنی اذیت سے گزرنا ہے، تھانہ سسٹم اور کورٹ کچہری سسٹم سے گزرنا ہے۔ یہ بعد میں پروو ہوگا کہ اگر وہ بے قصور ہے تو بری ہوگا، اور قصوروار ہے تو وہ سزا بھگتے گا، اور ہمارے یہاں سزاؤں کی ریشو جو ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ اس تمام حالات کو دیکھتے ہوئے سیکشن 63 CRPC یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے لیٹیگنٹس کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر علاقہ میجسٹریٹ، کمپیٹنٹ کورٹ آف میجسٹریٹ اس بات سے سیٹسفائیڈ ہو کہ ملزم کے خلاف ایسے شواہد نہیں ہیں کہ اس کو ٹرائل جیسے مرحلے سے گزارا جائے، یا اس کی اور اس کی فیملی کو ایک ایسی ذہنی اذیت دی جائے جس کے وہ مستحق نہیں ہیں، اس کے خلاف ایویڈنسز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، اس کے خلاف پرائما فیشی کیس نہیں بنتا، اور FIR کے کنٹینٹس اس کا ایٹریبیوٹ کیا، اس کو ایٹریبیوٹ کیا ہوا رول یا اس کے خلاف ایویڈنسز ایسے نہیں ہیں کہ ملزم کو ٹرائل میں سے گزارا جائے، تو آنریبل کورٹ آف میجسٹریٹ اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ وہ سیکشن 63 CRPC میں دیے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ملزم کو پرسنل بانڈ پر ڈسچارج کر دے، اور اس ڈائریکشن کے ساتھ کہ جب بھی آنریبل کورٹ کو ڈیورنگ ٹرائل، ڈیورنگ انویسٹیگیشن ملزم کی ضرورت ہوگی تو وہ دیے گئے وقت پر اور دیے گئی تاریخ پر کورٹ میں حاضر ہوگا۔ ہمارے ہاں عدالتیں سیکشن 63 CRPC میں دیے گئے اختیارات کا استعمال ما سوائے 2-4 مخصوص کیسز کے نہیں کرتیں، جیسا کہ سیکشن 365B اور سیکشن 496A کے حوالے سے جو offenses کمٹ ہوتے ہیں اس میں آنریبل کورٹس، کیونکہ اس میں وکٹم کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کیس کافی حد تک کلیئر ہو جاتا ہے، تو آنریبل کورٹس اپنے اختیارات کا آزادانہ استعمال کرتی ہیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ سیکشن 63 CRPC کے حوالے سے وہ ان اختیارات کا استعمال ان تمام کیسز میں ہونا چاہیے جن کیسز میں آنریبل کورٹس آف میجسٹریٹ یہ سمجھتی ہیں کہ ملزم کے خلاف ایویڈنسز انسفیشینٹ ہیں اور ملزم کو ٹرائل میں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ یہاں پر سیکشن 169 CRPC کے حوالے سے بھی میں کچھ گفتگو کرتا چلوں۔ سیکشن 169 CRPC میں جب کہ IO انویسٹیگیٹنگ آفیسر ملزم سے پرسنل بانڈ لے کر اس کو پابند کرتا ہے کہ وہ مقررہ تاریخ پر دیے گئے وقت پر آنریبل کورٹ آف میجسٹریٹ میں اپیئر ہو، اور جب بھی اس کی ضرورت پڑے، جب بھی اس کو کال کیا جائے وہ وہاں حاضر ہو، تو یہ ملزم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دی گئی تاریخ پر یا دیے گئے وقت پر آنریبل کورٹ آف میجسٹریٹ میں اپیئر ہو۔ جب انویسٹیگیٹنگ آفیسر یہ سمجھے کہ ملزم کے خلاف ایویڈنسز ایسے نہیں ہیں کہ اس کو ٹرائل میں سے گزارا جائے، لیکن یہاں پر یہ بات بتانا میں بہت ضروری سمجھوں گا کہ حتمی فیصلہ آنریبل کورٹ آف میجسٹریٹ کا ہی ہوتا ہے۔ جب سیکشن 173 CRPC کے تحت انویسٹیگیٹنگ آفیسر اپنی رپورٹ سبمٹ کرتا ہے اور اس میں سجیشنز اور اپنی اوپینینز آنریبل کورٹ آف میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ملزم کے خلاف ایسے ایویڈنسز نہیں ہیں کہ اس کو مزید ٹرائل میں رکھا جائے یا اس کے خلاف ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا مرحلہ شروع کیا جائے، تو حتمی فیصلہ آنریبل کورٹ آف میجسٹریٹ کا ہی ہوتا ہے۔ IO انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی رپورٹ یا اوپینین سے ایگری کرنا، ڈس ایگری کرنا، یہ آنریبل کورٹ آف میجسٹریٹ کا اختیار ہے۔ آنریبل کورٹ آف میجسٹریٹ چاہے تو وہ پرسنل بانڈ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے پولیس اسٹیشن پر سبمٹ کیا ہوتا ہے ملزم کی فیور میں، اس کو ڈسچارج کرے،
یا نہ کرے، یہ حتمی فیصلہ آنریبل کورٹ آف میجسٹریٹ کا ہی ہوتا ہے۔ میں اب واپس سیکشن 63 CRPC کی طرف آنا چاہوں گا۔ سیکشن 63 CRPC یہ ان حالات میں اس کو ایکسرسائز کرنا اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاں یہ نوٹس کیا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے کیسز جن کا اختتام یا جن کا اینڈ یا جن کا ڈسپوزل جو ہے وہ ایکویٹل آف ایکیوز پر ہوتا ہے، اور پورے ایویڈنسز چلنے کے بعد آنریبل کورٹ اس نتائج پر پہنچتی ہیں کہ ملزم کے خلاف ایسے ایویڈنسز نہیں ہیں کہ اس کو سزا دی جائے۔ سیکشن 63 CRPC اس حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ لیٹیگینٹس جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں یا ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے یا انہوں نے ایسا کوئی آفینس کمٹ نہیں کیا جو ان کے خلاف الیج کیا گیا ہے FIR میں، اور ان تمام چیزوں کو اور تمام ایویڈنس کو اور فیکٹس کو دیکھتے ہوئے، لیکن یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان تمام کیسز میں اور ایسی نوعیت کے کیسز میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی یا پولیس آفیسر کی رپورٹ ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اس تمام پورے سلسلے کا، لیکن رپورٹ آف پولیس آفیسر از ناٹ بائنڈنگ اپون آنریبل کورٹ آف میجسٹریٹ، دیٹ از اونلی اوپینین۔ آنریبل کورٹ اس اوپینین کو کنسیڈر کرے گی، اس سجیشن کو، اس رپورٹ کو کنسیڈر کرے گی، لیکن اپنے جوڈیشل مائنڈ کو اپلائی کرتے ہوئے تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ آیا سیکشن 63 CRPC کے حوالے سے جو بینیفٹس، جو فوائد یا جو ریلیف کرمنل پروسیجر کوڈ میں دیا گیا ہے اس کا مستحق ایکیوزڈ ہے یا نہیں ہے، یا سیکشن 169 CRPC کے حوالے سے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے اپنے اختیارات کا استعمال کیا ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ ان تمام اختیارات کا استعمال اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ہاں لیٹیگینٹس کا اعتماد آنریبل کورٹس پر ہونا بہت ضروری ہے۔ جب لیٹیگینٹس اس بات سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں کہ اپنے اختیارات کا جائز استعمال عدالتیں کرتی ہیں اور ان کے ساتھ انصاف ہوگا اور ان کا بے جا پیسہ یا وقت ضائع نہیں ہوگا، تو لیٹیگینٹس کا اعتماد عدلیہ پر اور جوڈیشل سسٹم پر بڑھتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں ہمارے وقت کی ضرورت ہے اور یہ اعتماد بڑھنا چاہیے۔ سیکشن 63 CRPC کے حوالے سے میں کچھ رولنگز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ نمبر 1، 2010 SCMR پیج 1254، 2010 SCMR پیج 1254، 2022 PCR LJ نوٹ 4، 2010 SCMR پیج 1254، پیج 2016 SCMR پیج 1931، 2016 SCMR پیج 1931، PLD 2020 سندھ پیج 8، 2016 سپریم کورٹ پیج 769۔ اپنی اوپینین سے، اپنی سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔